نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے سب دوستوں، اور آپ لوگوں کو خوش آمدید کہ آپ لوگ اس لاسٹ کلوزنگ سیمینار میں آئے۔ اور اس کے بعد میں جو سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا استاد محترم شری بھٹی صاحب کا، جس چیمبر سے میں بلانگ کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو کریڈٹ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا اس میں کہ جو انیشیٹو لیا گیا پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار امیر اعظم ملک صاحب، سیکرٹری ہائی کورٹ بار عمران اشرف صاحب، جن کی بدولت یہ ایونٹس، جن کی بدولت یہ ایکٹیویٹیز ممکن ہوئی، اور میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ دے مینیجڈ ٹو activate this peace and tolerance in the society as well as in lawyers to promote peace and society. Big hand for them. ایک clapping ہو جائے۔ اس کے بعد میں کچھ ہمارے دوست نیو بھی ہیں اور استاد محترم آج کلوزنگ سیمینار میں موجود ہیں، تو یہ چیز کیا ہوا، کون کون سی ایکٹیویٹیز ہوئیں جس میں ہماری ریجیم ہائی کورٹ کی نہیں آئی تھی، کہیں پہ ڈسٹرکٹ کورٹ کی ریجیم نہیں آئی تھی، تو یہ میں ذرا کائنڈلی بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک جب یہ لوگ لانچ ہوئے بہاولپور میں فیس آرگنائزیشن، تو ایک گروپ کریٹ کیا گیا جسے کہا گیا بہاولپور لائرز پیس گروپ، جو ینگ لائرز پہ مشتمل تھا۔ ان کا بیسیکلی آبجیکٹو کیا تھا؟ ان کا بیسیکلی آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم نے ینگ لائرز کو انگیج کرنا ہے ٹوورڈز پیس اینڈ ٹالرنس، یعنی ایک امن جو معاشرہ کیسے بنتا ہے اس میں ینگ وکلا کا کردار، اور اس حوالے سے ایک ٹیم کریٹ کی گئی کہ ینگ وکلا کا جو انٹریکشن سینئر لائرز کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ینگ جو لائرز تھے ان کو پروموٹ کیا گیا ٹوورڈ سوسائٹی۔ یہ بیک سلائڈ کریں ذرا۔ اور دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو لیگل فریٹرنیٹی تھی، جو ہمارے لائرز تھے، ان کو مور انوالو کیا جائے پیس بلڈنگ میں کیا جائے۔ نیکسٹ سلائڈ۔ یہ جو سب سے پہلے انیشیٹو لیا گیا ہائی کورٹ بار سے، یہ فار دا ویری فرسٹ ڈے the snap has been taken from the president office high court bar and secretary office high court bar، جو یہ آج سے 3.5 ماہ پہلے، 4 مہینے پہلے یہ انیشیٹو لیا گیا۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ یہ سب سے پہلے اس جو ایکٹیویٹی کے سٹارٹ کے بعد یہ ایک انٹروڈکٹری میٹنگ تھی جو رکھی گئی لائبریری کے اندر۔ عظیم چیمہ صاحب نے اس کو چیئر کیا تھا اس میٹنگ کو، اور سیکرٹری ہائی کورٹ بار نے، جو ہم نے سب سے پہلے اس کے بعد ایک انٹروڈکٹری میٹنگ ڈسٹرکٹ کورٹ بار روم میں فیمیل لائرز کی رکھی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی میٹنگ جو ہے ڈسٹرکٹ بار روم میں رکھی گئی تھی، جس میں سکندر نگانا صاحب نے اس کو چیئر کیا تھا۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ اچھا، یہ اس کے بعد ہم لوگوں کا، میں اس چیز کو ڈیلیور کرتا چلوں کہ ہمارا ٹریننگ سیشن ہوا تھا 9 ڈیز کا۔ ٹریننگ سیشن میں 3 ڈیز کے لیے 15 لائرز، پھر 3 ڈیز کے لیے 25 لائرز، پھر اس کے بعد جو 3 ڈیز کے لیے 20 لائرز، جو ینگ لائرز تھے ان ینگ لائرز کی ٹریننگ کنڈکٹ کی گئی۔ یہ ٹریننگز کی جو کچھ سنیپس ہیں، فرسٹ جو ٹریننگ تھی وہ عمران اشرف صاحب نے پہلے دن انیشیٹو لیا تھا۔ اس کی کچھ ٹریننگ، ایک ڈے تھا ٹریننگ میں جس میں چہور صاحب بھی آئے تھے، ایک جو ٹریننگ تھی اس میں سکندر نگانا صاحب بھی آئے تھے، ایک ٹریننگ میں ناصر جویا صاحب بھی آئے تھے، پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ کورٹ اختر عباسی صاحب بھی آئے تھے، اور ناصر جویا صاحب بھی آئے تھے، اور افضل درالا صاحب جو ہے وہ بھی موجود تھے، اور یہاں پہ بہاولپور لائرز پیس گروپ کے جو ینگ وکلا جنہوں نے ٹریننگ بھی لی ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ سر۔ اچھا، یہ ایک اورینٹیشن سیشن تھا ایڈوائزری کمیٹی کا۔ یہ پریزیڈنٹ صاحب ہائی کورٹ بار صاحب نے تقویت بخشی سی اس کو، اور اختر عباسی صاحب نے، جس میں لیگل ایڈوائزری کمیٹی بنائی گئی تھی جو 20 سے 22 سینئر وکلا پہ مشتمل تھی، جس پہ میڈم روبینہ صاحبہ بھی تھیں، میڈم صاحبہ بھی موجود ہیں، میڈم اجاز صاحبہ بھی موجود ہیں، اور سینئر لائرز تھے، خالد ڈامج صاحب بھی موجود تھے یہاں پہ، ایڈوکیٹ الطاف صاحب بھی موجود تھے وہاں پہ۔ تو اس کو کنڈکٹ کیا گیا کہ پیس اینڈ ٹالرنس کو پروموٹ کیسے کیا جائے۔
اچھا مزے کی بات یہ تھی اس ٹریننگ کی، ان ساری ایکٹیویٹیز کی، کہ اس میں ہوسٹ بھی لائرز تھے اور اس میں گیسٹ بھی لائرز تھے، اور جو پرفارم تھا، جو ایکٹیویٹی ڈیلیورنس تھی، وہ بھی لائرز ہی کر رہے تھے. نیکسٹ سلائیڈ. اچھا یہ پہلی جو بی ایل پی جی کی فارمیشن اینڈ پریلیمنری میٹنگ ہوئی تھی، جو اس میں ینگ لائرز کے ساتھ انٹریکشن ہوا تھا. نیکسٹ سلائیڈ. یہ اس کے بعد جو اوپننگ سیمینار سے اس کا انعقاد کیا گیا، جس کا جو فرسٹ سیمینار امیر اعظم ملک صاحب اور سیکٹری صاحب نے اس کو ہوسٹ کیا تھا، جس میں جو جاوید اقبال صاحب سرجن موٹیویشنل اسپیکر اینڈ پرنسپل کیو ایم سی نیاز مقصود صاحب ہائی کورٹ بار روم کے میں آئے تھے اور انہوں نے ڈیلیور کیا تھا. ہم نے ایکس پرنسپل کو اپنے ہائی کورٹ کے بار روم میں بلایا اور ہم نے کہا آپ ڈیلیور کریں، اور وہ یہ پریزیڈنٹ صاحب کی اور سیکرٹری صاحب کی بدولت جو ہے یہ ممکن ہوا، اور ہم نے کر کے دکھائی یہ چیز، جو فرسٹ انیشیٹو اوپننگ سیمینار ہوا تھا جو انیشیٹ لیا گیا. نیکسٹ سلائیڈ. اس کے بعد یہ جو ٹریننگ کا لاسٹ ڈے تھا، جس میں سکندر نگانا صاحب اور افضل درالہ صاحب نے چیئر کیا تھا، اور جس میں بی ایل پی جی کے 70 to 75 ممبرز موجود تھے، اور نگانا صاحب کو اور افضل صاحب کو شیلڈ بھی دی گئی اور انہوں نے ڈیلیور بھی کیا. یہ 4 سیزن کے ہال میں ہوا تھا جو رائٹ ٹو دس ہال ہے. اس کے بعد جو بہاولپور لائرز پیس گروپ تھا، جو ینگ لائرز تھے، ہمیں پتہ لگا کہ اور بھی گروپس ہیں بہاولپور میں جو پیس اینڈ ٹالرنس کے حوالے سے ورکنگ کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا کیوں نہ ینگ لائرز کا انٹریکشن جو دوسری جو کمیونٹیز ہیں، کمیونٹی انفلوئنشل وومن تھے، پی ایچ ڈی اسکالرز سے، مختلف مکاتب فکر سے، ان لوگوں کو انٹریکٹ کروایا گیا. اس میں ڈسٹرکٹ جو ہمارے چیئرمین ہیں سوشل ورک ڈپارٹمنٹ رانجھا صاحب بھی موجود تھے اسلامیہ یونیورسٹی کے، اور مختلف کمیونٹیز کے گورنمنٹ آفیشلز بھی موجود تھے، اور ینگ لائرز کا ان کے ساتھ ہم نے انٹریکشن کروایا. نیکسٹ سلائیڈ. اس کے بعد جو ہم نے انیشیٹو لیا وہ تھا پیس پوئٹری ایونٹس. پیس پوئٹری ایونٹس کے حوالے سے تو کیونکہ وقت اس طرف گہما گہمی کی طرف چلا گیا ہے کہ پوئٹری کے حوالے سے کوئی لوگ شغف رکھتے بھی ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اس حوالے سے خاص طور پہ میں داد دینا چاہوں گا امیر اعظم ملک صاحب کا کہ انہوں نے اس چیز کو پروموٹ کیا، انہوں نے بیک کیا، انہوں نے گیسٹ کو انڈلج کیا ٹو دس پروسیس آف امن پیس پوئٹری ایونٹس، کہ آپ لوگ آئیں اور ینگ لائرز کا جو ایونٹ ہے پیس پوئٹری کا امن مشاعرہ بیسیکلی، تو اس کو انہوں نے یہ ممکن بنایا اور بہت زبردست ہوا، اور اس کو بہت حد تک سراہا گیا مختلف مکاتب فکر میں. اس کے بعد ایک ریڈیو پروگرام کیا گیا جس کو لیڈ کیا سلیم بلوچ صاحب تھے، ہمارے جوائنٹ سیکرٹری ہائی کورٹ بار کے، میڈم عفت رشید تھی اور میں موجود تھا، جس میں ہم نے پیس اینڈ ٹالرنس کے حوالے سے وکلا کی جو ووکل تھی اس کو پروموٹ کیا بہاولپور کے لیول پہ. نیکسٹ سلائیڈ. یہ اسپورٹس ایونٹس تھے. اس اسپورٹس ایونٹس میں اور جو ینگ لائرز تھے ان کا ایک میچ کنڈکٹ کروائے گئے بیڈمنٹن کا، اور اس میں ہمارے لائرز نے فرسٹ پوزیشن بھی لی، اور 30 to 40 جو پارٹیسپینٹس تھے. تو یہ ایکسپورٹ ایونٹ بہاولپور لائرز گروپ کا جو ہے کنڈکٹ ہوا تھا. اس کے بعد ایک ڈسٹرکٹ لیول سیمینار تھا جس میں جو ہمارے جرنلزم کی جو کمیونٹی سے لوگ تھے، ان کے پریزیڈنٹ تھے، پولیٹیکل جو آفیشلز تھے وہ لوگ موجود تھے. اس کے بعد سول سوسائٹی موجود تھی، اور ینگ لائرز سے ان کا امن کے حوالے سے جو ہے کانفرنس کا سیمینار کا انعقاد کروایا گیا. اس کے بعد ہمارا ڈسٹرکٹ لیول سیمینار ہوا جس میں ہمارے مہمان خصوصی تھے ندیم اقبال چودھری صاحب، اور ہمارے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کے چیئر پرسن تھے رانجھا صاحب. انہوں نے اس کو چیئر کیا، اور جس میں ینگ لائرز بھی موجود تھے. اس کے بعد یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بھی موجود تھے، اور جنہوں نے اس پروسیس کو کنٹینیو کیا. نیکسٹ سلائیڈ. اس کے بعد ہمارے اویئرنیس سیمینارز ہوئے جو رورل ایریاز کے اندر 270 kilometers away from Bahawalpur, and was conducted in Ali Khadek Union Council
the interaction has been gone through with civil society and lawyers as well. اور جو سول سوسائٹی کے معاملات ہیں, سول سوسائٹی کو جو مشکلات ہیں لائرز کے حوالے سے اور پروسیڈنگز کے حوالے سے, اس حوالے سے خدمات بھی فراہم کی گئیں. نیکسٹ سلائیڈ. یہ ایک انٹریکٹیو ڈائلاگ ہوا تھا سینئرز اور ینگ وکلا کا. اس کو چیئر کیا تھا اسلم زاہد بٹ صاحب نے, جوائنٹ سیکرٹری تھے ڈسٹرکٹ کورٹ بابر خان, عظیم چیمہ صاحب تھے, رضوان ندیم ورک صاحب تھے, سہیب چہور صاحب موجود تھے. اس کو چیئر کیا گیا, میڈم روبینہ بھی اس کو مین تھیں. جو انٹریکٹیو ڈائلاگ کیا گیا کہ کیوں بیسیکلی پیس اینڈ ٹالرنس اس کی جو ہے ضرورت محسوس ہوئی. یہ میں بعد میں اس پہ ایک پوائنٹ ڈسکس کروں گا. نیکسٹ سلائیڈ. پھر اس کے بعد ایک کلچرل ایونٹ ایک رورل یونین کونسل میں آرگنائز کیا گیا اور اپنی جو کلچرل ٹریڈیشنز ہیں, نارمز ہیں, اس کو پروموٹ کیا گیا. اس کی جو اس میں روح پھونکی گئی, اس میں سول سوسائٹی کو انگیج کیا گیا. یہ صرف بتاتا چلوں, یہ صرف فیمیلز کو اس میں انکلوڈ کیا گیا, انوالو کیا گیا, اور بچوں کو جس کے لیے یہ کلچرل ٹریڈیشنل ایونٹ جو ہے آرگنائز کیا گیا. نیکسٹ سلائیڈ. اچھا, اب اس میں میں اس کے جو فیکٹ اینڈ فگر جو ہے آئی وانٹ ٹو شیئر ود آل دی ممبرز پریزنٹ ہیئر دیٹ ڈائریکٹ بینیفیشریز جو اس میں تھے ٹریننگ کے حوالے سے, میل 62 تھے, فیمیل 24 تھے, ٹوٹل 86 تھے. جو انڈائریکٹ بینیفیشریز تھے, جو ہماری آڈینس جو آتی رہی ہے, جس کی کیلکولیشن آن دا ریکارڈ ہے, جو کیلکولیٹ ہوئی ہے, اس سے جو فردر آئے اس کا آئیڈیا نہیں ہے. جو ریٹن ہے وہ میل 1508 تھے, فیمیل 324, ٹوٹل 1832 جو لوگ تھے وہ اس کے بینیفیشریز ہیں, تو کریڈٹ ان کو جاتا ہے. نیکسٹ سائڈ. اچھا, چیلنجز اس میں جو 2 چیلنجز دیکھے گئے وہ یہ تھے. سب سے پہلا چیلنج تھا کہ ایکسیپٹنس نہیں تھی. وٹ پیس اینڈ ٹالرنس, کیا ہے پیس اینڈ ٹالرنس؟ اس کا چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج تو میں بھی تھا. جب ندیم اقبال صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو ندیم صاحب نے مجھے کہا کہ نور, یہ جو انیشیٹو ہو رہا ہے یہ آپ لے رہے ہو, ہم نے آپ کو فری ہینڈ کر دیا ہے. تو یہ چیز پیس اینڈ ٹالرنس کے حوالے سے مختلف جو ریومرز ہیں سوسائٹی کے اندر کہ ورکنگ نہیں ہو گئی, تصویر کلچر ہوگا اور بس ایک آرگنائز کروائیں گے اور آپ لوگ چلے جائیں گے. پریزیڈنٹ صاحب نے بھی, سیکرٹری صاحب نے بھی اس چیز کا, میں نے کہا سر ابھی تو پہلے میں خود آبزرو کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے. تو یہ سب سے بڑا چیلنج تھا کہ وائی وی ایکسیپٹ, پیس اینڈ ٹالرنس ہے کیا. تو میں ایک تھوڑا سا جو میں نے چیز کنکلوڈ کی, وٹ آئی پرسیو, وہ یہ تھا کہ ابیلٹی ٹو ٹالریٹ, اگر ہمیں درگزر کرنے کی ابیلٹی نہیں ہوگی تو ہم معاشرے کے اندر امن نہیں لا سکتے. یہ جو پیس اینڈ ٹالرنس کا فنومینا ہے, یہ سب سے پہلے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف معاہدوں کی صورت میں ایک امپائر, ایک اسٹیٹ کھڑی کی بہت ہی کم ٹائم میں. تو اس کا درس تو سب سے پہلے ہمارے قرآن و حدیث نے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دیا ہے. اس کے بعد پیس اینڈ ٹالرنس کا جو فنومینا تھا یہ کیوں ضروری ہوا, تو یہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو وچ آئی پرسیو کہ وائی وی ہیٹ ادرز. اس دنیا میں کیوں معاملات اس طرح کے ہوں, اس دنیا میں کیوں لوگ ایک دوسرے سے نفرت کریں, کیوں ایک دوسرے کا حق ماریں, کیوں اس طرح کی کوئی چیز کریں جس سے بد امنی پیدا ہو. تو یہ فیس آرگنائزیشن کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے جنہوں نے لیا. انہوں نے ینگ لائرز کو انگیج کیا, ان کی پازیٹیوٹی کو ایڈمٹ کیا گیا. ایز اگر کہا جائے نیگیٹیوٹی, تو مجھے نیگیٹیوٹی نظر نہیں آئی. جو ینگ لائر بھی موجود ہیں, سینئر لائرز بھی موجود ہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی نیگیٹیوٹی تھی. اس کے بعد یہ پیس اینڈ ٹالرنس کا تھا کہ اس معاشرے کو امن کا گہوارہ بنائیں, اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں. ہم وکلا کی تو مثال یہ ہے کہ ہم کسی کیس میں پیش ہوتے ہیں تو ہم اوپوننٹ وکیل کے ساتھ ہماری فل فلیج بحث چل رہی ہوتی ہے, باہر ہم دوست ہوتے ہیں. ان وکلا کی تو پہچان یہ ہے کہ جب ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں, ہم اوپوننٹ ہوتے ہیں, الیکشن ہار جیت کسی کو ہوتی ہے, شام کو ہم پھر وہی ہوتے ہیں اور ہم گپے مار رہے ہوتے ہیں اور ہمارے کیسز جو ہم کورٹ میں پروسیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں
جو مختلف کمیونٹیز مختلف سسٹمیٹیکلی مختلف جو لوگ ہوتے ہیں جو پریشان لوگ ہیں، ہم ان کی پریشانیاں جو کورٹ میں آتے ہیں ہم ان کی پریشانیاں سمیٹتے ہیں. ہمارا کام ڈیلیور کرنا ہے. فیصلہ کورٹ کا ہے یا اس کو کیس کو لانا گورنمنٹ آفیشیلز کا ہے. چیلنج اس میں یہ آیا تھا کہ ہم نے جب یہ کوشش ہوئی تو اس میں فیمیل کی تعداد کم تھی. جو لائرز تھیں وہ لائسنس ہولڈر تو تھیں لیکن وہ آنے میں ان کو پرابلم تھا. دوسرا چیلنج میں نے ڈیلیور کر دی ہے. تو یہ چیلنج تھا، یہ اوور کم آج تک الحمدللہ ہو چکا ہے. اور دیٹس مطلب آل فرام می. جو ہمارے جتنے بھی ایونٹس ہوئے 20 to 21 ایونٹس ہوئے وہ جناب کی نظر ہیں. جناب صدر صاحب بھی موجود ہیں. بہت شکریہ، سب دوستوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم.